اچھا سر، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جسے ایس پی یو کہا جاتا ہے، اس کے شہداء کتنے ہیں اور غازی کتنے؟ ہمارے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں چونکہ نیا یونٹ ہے، اس میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ تو ابھی کم ہے، کوئی 7 کے قریب ہیں، 6 سے 7 ہیں، اور غازی جو ہے وہ ہمارے کوئی آئی تھنک اراؤنڈ 50 ہیں جو لوگ اس میں شہداء کے ورثاء کے لیے کیا کر رہی ہے ایس پی یو، اور غازیوں کی دیکھ بھال کیسے کرتی ہے؟ جو ہمارا پورے پنجاب پولیس کا ویلفیئر رجیم ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو موجودہ لیڈرشپ ہے، انسپیکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی قیادت میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست ترجیحات میں رہا ہے۔ اس کے لیے تمام شہداء اور ایس پی یو کے شہداء، ان کے لیے بہت دورس اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب کا شہداء کا جو پیکیج ہے وہ پورے پاکستان میں مثالی ہے۔ ابھی ریسنٹلی چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو اور زیادہ امپروو کیا، اور جو شہداء کی فیملیز کو گھر گورنمنٹ کے پیسوں سے خرید دیے جاتے تھے، ان کے ریٹس کو اور بڑھایا ہے، چونکہ 2017 میں تھے۔ شہداء کی فیملیز کو ہر طرح سے لک آفٹر کیا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان کی جو قربانی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، آپ دنیاوی لحاظ سے اس کو کسی بھی طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو فیملی کا ایک لاس ہے کہ فیملی کا سربراہ ہے، بچوں کا باپ ہے، ایک خاتون کا شوہر ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا مداوع تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کی جو دنیاوی ضروریات ہیں ان کے لیے گھر حکومت خرید کے مفت دیتی ہے تاکہ ان کو ایک اچھی لیونگ دی جائے، ان کے بچوں کی تعلیم مفت ہے، ان کے بچوں کو وظائف دیے جاتے ہیں، ان کو لم سم اماؤنٹ دی جاتی ہے، اور سب سے اہم یہ کہ جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہداء زندہ ہیں، تو اب قانون کے سانچے میں قانون کو بھی اس طرح بدل دیا گیا کہ وہ بالکل زندہ ہیں، اور ان کی 60 سال کی عمر تک تنخواہ ان کی فیملی کو ملتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد وہ پینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو غازی ہیں ان کو کمپنسیشن دی جاتی ہے، ان کا علاج معالجہ وہ بالکل فری کرایا جاتا ہے۔ ہم اپنے ویلفیئر فنڈ سے ہر طرح کا علاج چاہے جتنا بھی مہنگا ہو ان کے لیے کروا رہے ہیں، ان کے بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں۔ وہ شہداء خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی تعداد 1300 سے زیادہ شہداء تھے جو کہ 2017 سے پہلے کے تھے، اور اس وقت کوئی اتنا بہت بڑا ان کے لیے کمپنسیشن پیکیج نہیں تھا۔ 2017 کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے، اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے ایک بہت ایگزاسٹو پیکیج جو ہے وہ دیا جو آج تک چل رہا ہے۔ لیکن 2017 سے پہلے کے شہداء جو ہے ان کو بہت کم سہولیات ملی، تو ان کے لیے آئی جی صاحب نے بہت انیشیٹوز لیے ہیں، ان کی فیملیز کیا آپ نہیں سمجھتی کہ بڑی دیر کر؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بر وقت ہو جانا چاہیے تھا، اور شروع سے ہی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اچھا کام جو ہے وہ کبھی بھی اس میں دیر نہیں ہوتی، اگر آپ کر لیں تو دیر آیت لیکن درست آیت۔ ان کے لیے اب الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی 700 پلس 750 فیملیز ہیں جن کو پنجاب پولیس اور اس کی کمانڈ اس وقت مفت پلاٹ جو ہے وہ دلوا چکی ہے۔ ایک ہم نے بڑا ایمبیشیس پروگرام شروع کیا ہے اپنے ویلفیئر فنڈ سے، پنجاب پولیس کے ویلفیئر فنڈ سے، کہ ہم ان میں سے پھر جو بہت نیڈی لوگ ہیں ان کو ان پلاٹس پہ پہلے پلاٹ مفت لے کے دینا، پھر اس کے اوپر ان کے گھروں کے لیے کنسٹرکشن کے لیے ان کو فنڈز دینا۔ ایک آئی جی صاحب کا خواب تھا کہ ہر شہید کی فیملی کا ایٹ لیسٹ ایک آشیانہ، ایک گھر ہو جس کو وہ اپنا کہہ سکے، اور ان کو یہ فیلنگ ہو کہ یہ ہمیں پنجاب پولیس نے پرووائڈ کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے 25 کروڑ روپے کا ایک اپنا ویلفیئر فنڈ قائم کیا، اور اس کو انویسٹ کیا، اس کو بینکس میں رکھا، اور ہم اس میں سے باری باری مختلف فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 50 گھر جو ہیں وہ تکمیل کے قریب ہیں جو پنجاب پولیس ہر فیملی کو بنا کے دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جیسے کہا ہے کہ جی غازیوں کے لیے بھی آپ نے جو بات کی بہت اہم ہے کہ پہلے جو لوگ انجرڈ ہو جاتے تھے اس کا ایک لیگل ایکشن تو ضرور ہوتا تھا، لیکن یہ کہ باقی ان کے علاج کا کوئی فالو اپ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ ان کو جو عزت کا ٹائٹل دیا گیا ہے غازی کا، یہ ان کے زخموں کا ایک مداوع ہے۔ یہ بھی پہلی دفعہ کیا گیا، موجودہ آئی جی صاحب نے ان کے کمانڈ میں یہ انیشیٹو لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ ہماری ایوارڈ آف کمپنسیشن کمیٹی ہے، ہم ریگولر بیسس پہ میٹنگ کرتے ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ ملتا ہے، گورنمنٹ کمپنسیٹ کرتی ہے، پھر ہم اپنے ویلفیئر فنڈ سے
مطلب ہم اس لیول تک جا رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بالکل ڈسیبل ہو چکے ہیں جن کو پہلے بے آسرا بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، مطلب ایسے لوگ تھے جو صرف اور صرف ویل چیئر کے لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ کم از کم ان کی موبیلٹی بڑھ جائے، ہم نے ان کو ویل چیئرز دی ہیں، ان کو آرٹیفیشیل لمبس، اچھا میں اس طرف بھی تمام پروجیکٹ جو ہے ان کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. آئی جی پنجاب کسی بھی تقریب میں کھڑے ہوں تو وہ ویلفیئر کے ذکر پر غازی صلاح الدین کا نام لیتے ہیں. غازی صلاح الدین کو یہ خیال کیسے آیا ویلفیئر کے سسٹم کو بڑا کرنے کا؟ غازی سے پہلے بھی تو کتنے ڈی آئی جیز تھے، کتنے آفیسرز تھے جو اس ڈپارٹمنٹ، اس ونگ کے ساتھ جو تھے وہ اٹیچ تھے. دیکھو ایک تو میرے لیے میں بلیم گیم کی بات تو میرے لیے، میں اس چیز کو تو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے پنجاب پولیس کی ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور میرے ذریعے یہ کام ہوا. یہ وہ سبجیکٹ ہے وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور شاید جس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ میری پہچان بن جائے تو میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا کریڈٹ بھی ہماری کمانڈ کو جاتا ہے کہ 2023 میں جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اس فورس کی کمانڈ سنبھالی، ویلفیئر رجیم پہلے تھا، بالکل چل رہا تھا، ہمارا فنڈ بھی تھا لوگوں کا، لیکن شاید اس کی وہ توجہ نہیں تھی، اس کا مومنٹ، توجہ اس کی پرائرٹیز میں شاید اس لیول پہ نہیں تھا. جب اس کی پرائرٹی بدلی اور اس کو اب ٹاپ پرائرٹیز میں آیا تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، ہمارے فیلڈ کمانڈرز نے کیا، ہم نے کیا، آئی جی صاحب نے کیا. اور چونکہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے ایک اس سیٹ پہ موجود تھا، میری یہ فرسٹ پوسٹنگ تھی ایز ڈی آئی جی، تو میں اس چیز کو شروع سے لے کے چلا، مجھے سمجھنے میں مدد ملی، آئی جی صاحب کی فل سپورٹ تھی. تو الحمدللہ کہ ہم اس میں بہت حد تک ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پنجاب پولیس نے اپنے شہداء کے لیے، غازیوں کے لیے، ایون سرونگ لوگوں کے لیے، ریٹائرڈ لوگوں کے لیے، سب کے لیے بہت کام کیا ہے، اور یہ ہونا چاہیے. فورس کی بہت قربانیاں ہیں، ان کے دکھوں کا باہر بیٹھ کے اندازہ نہیں ہو سکتا. جب ایک جوان گولی کھاتا ہے فرائض کی انجام دہی کے دوران، اور اگلے اس کی زندگی کا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بیٹھ کے ایسے کردار، ایسے غازی جب آ کے غازی صلاح الدین سے ملے، یا ایسے شہداء کی فیملیاں جو کہ محکمانہ بے حسی کا شکار ہوئے تھے، میں لفظ تھے پہ زور دے رہا ہوں، تو تب غازی کی احساسات کیا تھے؟ ظاہر ہے ایسے لوگ جب یہ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس میں بہت کام ہونا چاہیے تھا، اور یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم کیوں ان سے اس طرح غافل کیسے رہ سکتے ہیں، جب یہ ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اپنا خون دیتے ہیں، اپنی جان پیش کرتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. اور میرا خیال ہے اٹ از اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اور اب پنجاب پولیس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک بن چکی ہے جو ویلفیئر ہے. انشاءاللہ یہ اب رکے گی نہیں، اس سے بہتر ہوتی جائے گی. ہماری فورس کے اندر بھی اویئرنیس آ چکی ہے. ان کو شاید یہ پتہ ہی نہیں تھا، ان تک پہنچایا نہیں گیا تھا کہ ان کے لیے کیا کیا بینیفٹس اگر کیا کہیں کسی جگہ پہ پراپر محکمہ پولیس کے اندر جو ایک بابو کریسی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار نہیں، اس تاخیر کی؟ دیکھیں بہت سارے فیکٹرز تھے، اب اس پہ سب فیکٹرز کو بابو کریسی بہت سارے فیکٹرز تھے، لیکن ان ساروں چیزوں کے اوپر توجہ دی گئی. اب تو ہم نے اس کو اس میں کنورٹ کر دیا ہے، آن لائن سسٹم پہ ہم لے گئے ہیں، ایک پراپر ویلفیئر سافٹ ویئر بنا گیا ہے. ڈسٹرکٹ سے کلیمز وہاں پہ آن لائن آتے ہیں، ہم اس کو اپروو کرتے ہیں. ہم ڈائریکٹ جو امپلائیز ہیں ان کو جو بھی ویلفیئر فنڈ سے ان کی اسسٹنس کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں.